نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج گروہ مہدویہ کینیڈا کی جانب سے 15th ورچوئل ویکلی سیشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس سیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گروہ مہدویہ کینیڈا پچھلے 3 مہینوں سے کامیاب ویکلی سیشنز منعقد کرتے آ رہی ہے اور یہ ویکلی سیشنز کا 4تھا مہینہ ہے۔ تو آج کے سیشن کا عنوان ہے عشق مہدی، جس پہ مرشدنا و مولانا حضرت سید عزیز محمد رضی میاں قبلہ ہم سب سے مخاطب ہوں گے۔ السلام علیکم میاں، آواز آ رہی ہے میاں؟ وعلیکم السلام، آ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے مرشدنا و مولانا حضرت سید عزیز محمد رضی میاں قبلہ جو ہم سب کو آج مخاطب فرمائیں گے۔ اب میں مرشد سے دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونقر ان المهدي الموعود قد جاء ومضى اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو ورچوئل سیشن جو چل رہا ہے اس میں اس فقیر کو یہ عنوان دیا گیا کہ عشق مہدی موعود علیہ السلام۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں اس بات پر کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جو صحابہ کرام کا عشق و محبت تھی، اگر ہم فرامین امامنا مہدی موعود علیہ السلام، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ مگر آئیے اس سے پہلے کہ عشق مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر میں بیان کروں چند احادیث مبارکہ آقائے نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آقائے نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو مجھے کتنا پسند کرتا ہے، کتنا چاہتا ہے؟ آقائے نامدار احمد مشتبہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں۔ آقائے نامدار احمد مشتبہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تیرا ایمان ابھی بھی کامل نہیں ہوا، تو مومن مسلمان نہیں ہوا۔ آپ اچنبے میں پڑ جاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا ایمان ابھی بھی کامل نہیں ہوا؟ کیا میں مومن مسلمان نہیں ہوا؟ تو آقائے نامدار احمد مشتبہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس وقت آپ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی بھی تو مومن مسلمان نہیں ہوا، تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر آقائے نامدار احمد مشتبہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ارشاد فرمایا، میں اپنی دھن و دولت سے زیادہ آپ کو پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی بھی تو مومن مسلمان نہیں ہوا، تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر آپ اچنبے میں پڑتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ابھی بھی مومن مسلمان نہیں ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تو مومن مسلمان ہو گیا، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے زیادہ محبت کرنا ہے، ان کو پسند کرنا ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، آقا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جو صحابہ کرام کو محبت تھی، عشق تھا امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے، اگر ہم ان کی سیرت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اگر حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے آپ نے اجازت طلب کر کے چاپانیر میں برسر روزگار 2 سال رہے۔ تو اس وقت حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب وضو کر رہے تھے تو اس وقت حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے آپ نے سوال کیا کہ وہ شخص جو ماں پیٹ سے ترک دنیا ہو کر پیدا ہوتا ہے اور وہ شخص جو دنیا کما کر دنیا کو چھوڑ کر ترک دنیا کرتا ہے، ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں زمین و آسمان کی طرف فرق ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اس دنیا میں کما کر 10 گنا چھوڑے گا، خدا کے پاس 70 گنا پائے گا۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں اور چاپانیر آتے ہیں حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں وہاں پر تو اس وقت آپ کی جاگیر میں حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایرم گاؤں اور سانچور، یہ دونوں جاگیر میں آپ کو ملتی۔ جب یہ دونوں جاگیر میں آپ کو ملتی ہے تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں
جب خواب میں تشریف لاتے ہیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام، تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ آپ آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے ہیں خواب میں۔ جب دیکھتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اور حضرت آقا محمد عربی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام آگے بڑھ کر آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جد مکرم ہے، ان کی قدم بوسی کرو، اور قدم بوسی کرتے ہیں آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو صحن میں کھڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو صحن میں آپ رہتے ہیں، اور آپ اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بندہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت و سنگت میں جانا چاہتا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت و سنگت میں جانا چاہتا ہے، تو اس وقت حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا قرآن اور تلوار لے کر آؤ۔ بندہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، تو اس وقت حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہ و منصب کو چھوڑ کر، ہر چیز کو خدا کی راہ میں لٹا کر، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت و سنگت میں خراسان کا سفر کرتے ہیں۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ادھر بے چین اور بے قرار خراسان میں ٹہلتے رہتے مسجد میں، تو اس وقت بی بی بوون رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے کہ میران جی، میں نے آپ کو کبھی بھی اتنا بے چین اور بے قرار نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہی ہوں۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہ بے چین اور بے قرار ہوں، کوت کوت ہو کر آ رہا ہے، یعنی کہ بیٹا بیٹا ہو کر آ رہا ہے، دنیا کو خدا کی راہ میں لٹا کر آ رہا ہے، سب چھوڑ کر آ رہا ہے عشق الہی میں، عشق رسول میں، عشق مہدی علیہ السلام میں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ عاشقان الہی تھے، یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ عاشقان حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام تھے، جو خدا کی راہ میں اور دنیا کو چھوڑ کر نام مہدی پر دنیا کو لٹا کر چھوڑ کر سب تمام چیزوں کو بالا تر رکھ کے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت و سنگت میں آپ چلے گئے۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی حضرت بندے کی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر آئیے، اگر ہم حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بندگی میرا سید حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا، جس وقت حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے پہلی بار آپ نے پٹن میں ملاقات فرمائی، جب پٹن میں ملاقات فرمائی تو اس وقت حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ غشت کھا کر گرے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام آگے بڑھ کر اپنے زانو مبارک پر حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا لعاب دہن دیتے ہوئے کہ یہ ہمارے گھرانے کی روش نہیں ہے کہ معمولی تجلی سے بے ہوش ہو جائیں۔ اور حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہوش میں آتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے بیان کرو کہ تم نے کیا دیکھا۔ تو حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا آقا پر صبح آیا ہے، بندہ کیا بیان کرے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے دیکھا ہے وہ لوگوں سے بیان کرو تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ تم نے کیا دیکھا ہے۔ حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ ارشاد فرماتے بندے کی دونوں آنکھیں پھوٹ جائے، بندہ بیچ میں مہدی علیہ السلام کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ ادھر مہدی موعود علیہ السلام کو آپ نے نہیں دیکھا بلکہ اپنے خدا کو دیکھا۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام
نے ارشاد فرمایا جو خدا ہو تو خدا کو دیکھے، یعنی کہ فنائیت کا معاملہ تھا۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، اللہ نور السماواتی والارض کی آیت مبارکہ پڑھ کر آپ نے ارشاد فرمایا بھائی سید قنویر کے پاس چراغ پورا موجود تھا، تیل اس میں تھا، جلانے والے کی سلگانے والے کی ضرورت تھی، بندہ اللہ کے حکم سے اسے سلگا دیا۔ اور پھر حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو دیکھا آپ نے بیان فرمایا، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو خدا ہو تو خدا کو دیکھے، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں فنائیت حاصل ہو گئی تھی۔ تو جب حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف تو ہی تو تھا، میں ختم ہو گیا تھا، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو اللہ والی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس میں نہیں رہتا بلکہ تو ہی تو رہ جاتا ہے۔ تو حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق فرماتے ہیں، اور آمنا و صدقنا کہتے ہوئے آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ بالا خانے پر مباحث الملک آپ کے نانا بند کر دیتے ہیں، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس پھر وہ کہاں چلے جائیں گے، اسی لیے جب بند کرتے ہیں تو اس وقت حضرت بندگی میاں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک برخوردار ملک بکن آپ کے جو ماموں ہوتے ہیں بالا خانے پر سے اتار کر رسی ڈال کر اتار کر آپ کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور بڑی میں کھرنی کے درخت کو پکڑ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام دعوے وہ موقف فرماتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 سال کی عمر رہتی ہے۔ حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آتے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں، تو دعوے موقف تھا۔ بڑی میں کھرنی کے درخت کو پکڑ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے اس بندے کی ذات کا منکر کافر ہے۔ تو حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آتے ہیں، آپ تصدیق فرماتے ہیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی۔ تو اس وقت حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمائے میری ولایت کا صدیق ہے۔ پھر اندازہ لگائیے کہ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی کہ حضرت بندگی میں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جان و مال کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور پاک علیہ السلام کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں ہر چیز کو لٹا دیے، اور اپنے خون سے مہدویت کو آپ نے سینچا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ عشق مہدی موعود علیہ السلام تھا۔ پھر آئیے اس سلسلے میں اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں حضرت بندگی میں شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بندگی میں شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت کے آپ کو آپ کے والد کا منصب کچھ کمی بیشی کے ساتھ ملا، تو حضرت بندگی میں شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ جب قبول نہیں فرمایا تو اس وقت حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو رنج و تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور شاہی غلام کے بیٹے عبداللہ کو جو ہے آپ قتل کر دیتے ہیں۔ جب قتل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے بادشاہ کو، محمود بیگڑا کو، تو اس وقت آپ کے پیچھے فوج کو لگاتا ہے۔ حضرت شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ احمد آباد سے ہجرت فرماتے ہیں۔ جب ہجرت فرماتے ہیں تو 16 ساتیج میں آپ پہنچتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اپنے دل میں کسی کی اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خلیفے اور اپنے رسول اور اپنی محبت اگر ڈال دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اس کے رنگ کو لے لیتا ہے، اپنا رنگ اس پر چڑھا دیتا ہے، اور اس کے اخلاق کو لے لیتا ہے، اپنے اخلاق اس میں پر کر دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سراپا اسے پاک کر دیتا ہے، دنیا کی کثافتوں سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت بندگی میں شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں اذان کی آواز کو سماعت کرتے ہیں، آپ
اور نماز کے بڑے پابند تھے. تو حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کو روکتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیں گے. جب نماز کے لیے آپ اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں، کنواں دیکھتے ہیں، تو جماعت سے آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد آگے کا سفر طے کریں گے. تو جماعت نے کہا کہ پیچھے ہمارے فوج تعاقب کر رہی ہے، ہمارا پیچھا کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے قریب آ جائے، ہمیں پکڑ لے اور ہمیں قتل کر ڈالے. تو اس وقت حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر تمہیں آگے جانا ہے تم جاؤ، بندہ نماز پڑھ کر آئے گا. حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی میں کنواں رہتا ہے، کنویں میں اترتے ہیں، گھوڑے کو باندھ کر کنویں میں اترتے ہیں اور وضو کر کے اوپر آتے ہیں، نماز کی رکعت باندھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. جب نماز شروع کرتے ہیں تو فوج آ جاتی ہے. جب فوج آتی ہے آپ کا تعاقب کرتے ہوئے، آپ کا پیچھا کرتے ہوئے، آپ کو پکڑنے کے لیے، تو حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول رہتے ہیں. لوگ جانتے تھے فوجی. حضرت شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مورے سے، خد و قامت سے، ہر چیز سے، رنگ و روپ سے آپ کے واقفیت تھی. حضرت شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفۃ اللہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کرنے والے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب حالت نماز میں تھے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا رنگ لے لیا، اپنا رنگ ان پر چڑھا دیا. حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو لے لیا، اپنے اخلاق ان میں پر کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو لے لیا، اپنے اوصاف ان میں پر کر دیا. پھر حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جب مشغول تھے تو فوجی دیکھے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ایک اللہ کا بندہ لگتا ہے جو نماز میں مشغول ہے، ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہوگا شاہ نعمت کی جماعت یہاں سے کدھر گئی ہوگی، اس سے ٹھہر کر تھوڑی دیر پوچھ لیں. ایک دوسرے فوجی نے کہا کہ ان سے پوچھنے سے بہتر ہے کہ شاہ نعمت کی جماعت کا ہم تعاقب کریں تاکہ ہم انہیں پکڑ سکے، شاہ نعمت اور ان کی جماعت کو، اور بادشاہ کے سامنے مردہ یا زندہ پیش کریں. تو حضرت شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول رہتے ہیں، نماز پوری مکمل فرماتے ہیں، اور نماز ختم ہونے کے بعد حضرت شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں اذان کس نے دی، لوگوں سے آپ دریافت فرماتے ہیں. لوگوں سے جب پوچھا گیا تو آپ سے لوگوں نے بیان کیا کہ ایک سید محمد ہیں جو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اللہ والوں کی جماعت آئی ہوئی ہے، 16 ساتیج میں ہے. تو حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے معلیٰ میں پہنچے. جب دائرے معلیٰ میں پہنچتے ہیں تو حضرت شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان قرآن سنتے ہیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا. جب بیان قرآن سنتے ہیں تو حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار و قطار رونا شروع کرتے ہیں. تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میاں نعمت تم پر نعمت ہو، نعمت سے پر ہو، تم کیوں رو رہے ہو، قریب یار ہمارے قریب آؤ. تو حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جاتے ہیں. رونے کی وجہ جب آپ بیان فرماتے کہ بندہ بڑا گنہگار ہے اور بندہ قاتل بھی ہے اور بندہ لوگوں کو رنج و تکلیف میں مبتلا بھی کیا ہے. تو حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے گنہگار ہیں تو لوگوں سے جب تک تم جا کر معافی نہیں مانگو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی غفور رحیم کی ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگو. حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر یہ بات یوں اثر کر جاتی ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے یہ عشق، یہ محبت کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جن جن کے ساتھ بندہ ان کو رنج و تکلیف میں مبتلا کیا ہے بندہ وہاں پر جائے گا، ان سے معافی مانگ کر آئے گا. حضرت شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے گھروں پر جا کر معافی مانگتے ہوئے شاہی غلام عبداللہ کے گھر پر پہنچتے ہیں جس کے بیٹے کو آپ نے قتل کیا تھا۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو قریب آتے ہیں، بالا خانے پر سے وہ کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ ننگی تلوار لے کر حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا اور مجھے بھی قتل کر دیں گے، اور اتر کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تلوار ہے، قصاص واجب ہے، میں نے تیرے بیٹے کو قتل کیا، یہ میری گردن ہے اور میری گردن اس تلوار سے توڑا دے۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بدلاؤ کو دیکھ کر وہ متعجب ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اتنا بدلاؤ، اتنی تبدیلی تم میں کیسی آئی؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک سید محمد ہیں جو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں نے ان کی تصدیق کی ہے، جو مہدی موعود ہیں آخر زماں ہے، میں نے ان کی تصدیق فرمائی ہے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے ان میں تغیر آ گیا تھا، ان میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق، یہ محبت تھی حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے، آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ اس وقت وہاں پر شاہی غلام کے گھر پر پہنچ کر تلوار دے کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قصاص واجب ہے، میں نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا اور یہ گردن ہے، یہ میری تلوار ہے، یہ گردن میری اڑا ڈالو۔ تو حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق، یہ محبت تھا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے۔ تو اس وقت شاہی غلام عبداللہ یہ کہتا ہے کہ تغیر تم میں کیسے آیا؟ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی موعود علیہ السلام کی میں نے تصدیق کی، اس بنا پر میرے میں یہ تغیر آ گیا۔ تو اس وقت شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا، وہاں پر جا کر وہ بھی مشرب اسلام ہوتا ہے۔ آئیے اگر ہم بندگی میاں شاہ نظام وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا عشق تھا، کیا محبت تھی صحابہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ جب ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو اس وقت کوئی آٹا گوندتے رہتا ہے، کوئی جو پانی لانے کے لیے گیا، تو ایک ایک کام ایک ایک بندہ کرتے رہتا ہے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب حکم صادر فرماتے ہیں تو اس وقت تمام چیزیں چھوڑ کر خدا کی راہ میں تمام چیزوں کو وہ چھوڑ کر خدا کی راہ میں ہجرت کرتے تھے۔ تو حضرت بندگی میں شاہ نظام وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی صاحبزادی جو تھی، ان کی چھوٹی بچی تھی جو جھولی میں آرام کر رہی تھی، ایک درخت سے باندھ دیے تھے۔ تو اس وقت حضرت شاہ نظام وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو بھول کر اللہ کی یاد میں راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ۔ 3 کوس دور جانے کے بعد آپ کو یاد آتا ہے، خیال آتا ہے کہ جنگل میں اپنی بیٹی کو میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اس وقت حضرت بندگی میاں شاہ نظام وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میران جی، میں جنگل میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آیا ہوں، بھول کر آ گیا ہوں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تمہاری بیٹی کو تم لے کر آؤ۔ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں حضرت بندگی میاں شاہ نظام وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر جھولی کے نیچے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو بچی کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت شاہ نظام وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی وہاں پر پہنچتے ہیں جنگل میں، تو شیر دیکھتا ہے اور نیچے منڈی ڈالتا ہے اور چلے جاتا ہے، اور اپنی بچی کو آپ لیتے ہیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر پورا حال واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ نظام وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیروں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ شیروں سے کراتا ہے، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ دین کے شیر تھے، خدا کی راہ میں تمام چیزوں کو لٹا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو گئے تھے، اور اللہ کے خلیفہ امام مہدی موعود علیہ السلام کی محبت میں، حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں
یہ تمام دنیا کو لٹا کر چھوڑ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے. کیوں ہو گئے تھے؟ یہ اس لیے ہو گئے تھے کہ تاکہ وہاں پر انہیں خدا مل رہا تھا اور اللہ رب العالمین انہیں وہاں پر مل رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ امامنا مہدی موعود علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کی عشق و محبت میں وہ ڈوبے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین کی محبت میں عشق میں وہ ڈوبے ہوئے تھے. تمام دنیا کو بالا تر رکھتے ہوئے وہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ان کی صحبت و سنگت میں میلوں دور کا سفر کر رہے تھے. آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ، اگر ہم ان کا دیکھتے ہیں معاملہ، اگر سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ دانا پور میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں میں 3 اشخاص تھے. سب سے پہلے بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے کر آتی ہیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر، اور بچوں میں حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور بڑوں میں حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آتے ہیں. جب ایمان لے کر آتے ہیں حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو عالم میں جذب طاری ہو جاتا ہے. تو عالم جذب جب طاری ہوتا ہے تو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دانا پور میں میاں دراج کی مسجد میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام چھوڑ کر وہاں سے ہجرت فرماتے ہیں. حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق الہی میں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، عشق مہدی علیہ السلام میں آپ دو زانو ہو کر جب بیٹھتے ہیں تو 16 برس تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں میاں دراج کی مسجد میں. تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام پوری ہجرت فرماتے ہوئے حج کو جا کر آپ احمد آباد تشریف لاتے ہیں. گجرات کا علاقہ ہے احمد آباد کا، اور دانا پور یو پی کا علاقہ ہے. تو حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 16 برس کے بعد لکھت آتی ہے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی، یعنی کہ خوشبو آتی ہے. تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جب خوشبو آتی ہے تو عشق دیکھیے حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، محبت کو دیکھیے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے آپ کو کس طریقے سے محبت تھی. دو زانو ہو کر جو بیٹھے ہوئے تھے 16 سال تک آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے رہے، آپ نے ہلا نہیں اپنے مقام سے. حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قوت سے اٹھے، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی خوشبو کا اپنا رہبر بنا کر، نکھت کو اپنا رہبر بنا کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی طرف آپ چل پڑے تو اس وقت دونوں پیروں کا گوشت، پنڈلی کا گوشت اور ران کا گوشت دونوں چپک گئے تھے. تو حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قوت سے اٹھے تو پیر آپ کے دونوں لہو لہان ہو گئے تھے. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آپ پہنچتے ہیں تو آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے لیے زمین کو رون دیا جاتا ہے. حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میاں دراج بھی رہتے ہیں. تو اس وقت حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آپ کا پیچھا برابر نہیں کر سک رہا ہوں، آپ میرے سے زیادہ تیز جا رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا بندے کا قدم جہاں پر پڑ رہا ہے وہاں پر اگر تم قدم ڈالو گے تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے تم جا کر ملاقات کر سکو گے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ عشق مہدی موعود علیہ السلام تھا کہ 16 برس تک حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی عشق میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عشق میں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام دنیا کو چھوڑ کر، تمام دنیا کو بالا تر رکھ کے آپ یاد الہی میں بیٹھتے ہیں. حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں پنڈلی کا گوشت اور ران کا گوشت دونوں چپک جاتے ہیں. جب نکھت آپ کو آتی ہے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تو دانا پور سے نکلتے ہیں اور احمد آباد گجرات میں آپ جا کر پہنچتے ہیں، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں. پھر آئیے اگر اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب احمد آباد میں تھے تو اس وقت ملک برہان الدین احمد آبادی جو اصل میں عراقی نسل کے تھے، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن کر رہے ہیں.
आपने इरशाद फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून की आयत मुबारक की तिलावत फरमाते हुए आप बयान कुरान शुरू किए। हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस वक्त तक तुम अपने खुदा को नहीं हासिल कर सकोगे जब तक कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज खुदा की राह में सिपार ना कर डालो। हजरत मलिक बुरहानुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने पास लाखिमत तलवार रखते थे जिसके मुठ पर हीरे जड़े हुए थे। हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के आप सामने पेश फरमाते हैं तो हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम वो तलवार को लेते हैं अपने जानू पर रखते हैं और रखकर ये इरशाद फरमाते हैं कि ये तलवार तुम्हारे किस काम में आती है। तो उन्होंने इरशाद फरमाया ये तलवार से मेरी मैं जान की हिफाजत करता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के सामने। तो हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के सामने आप अपना घोड़ा पेश करते हैं जो अरबी नस्ल घोड़ा था। तो हजरत मलिक बुरहानुद्दीन रजी अल्लाह तआला अन्हु घोड़ा पेश करते हैं इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम से के सामने। तो हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम उनसे सवाल करते हैं कि ये घोड़ा तुम्हारे क्या काम में आता है। तो आपने इरशाद फरमाया दुश्मनों के चंगुल में जब मैं फंस जाता हूँ तो मुझे सर पर दौड़ा कर लेकर निकलता है और दुश्मनों को मैं तलवार से काटते हुए निकल जाता हूँ। और हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों चीजों से ये पता चल रहा है कि तुम अपनी जान की हिफाजत कर रहे हो। तो हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने के सामने वो इरशाद फरमाए कि हाँ मैं जान की हिफाजत कर रहा हूँ इन दोनों से। इन दोनों को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, महबूब रखता हूँ। तो वो खुदा की राह में मैं सिपार कर रहा हूँ। आपको हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मलिक बुरहानुद्दीन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि जिस चीज की तुम इन दोनों से हिफाजत कर रहे हो वो सबसे ज्यादा अजीज है तुम्हारे पास, वो तुम्हारी जान है। यही तो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि तुम खुदा की राह में अपनी जान को सिपार कर डालो। तो उसी वक्त हजरत मलिक बुरहानुद्दीन रजी अल्लाह तआला अन्हु तरके दुनिया करते हैं, हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की सोबत और संगत में हो जाते हैं। तो ये इश्क मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम था, ये इश्क इलाही था, ये इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तमाम दुनिया को लुटा कर चाहे वो मनसब की आपने परवाह नहीं की, तमाम चीजों को बाला तर रखते हुए खुदा की राह में आपने तरके दुनिया कर डाली। तो मालूम क्या हो रहा है कि इश्क मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम था। फिर आइए अगर हम सीरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है मलिक गौहर रजी अल्लाह तआला सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी की हुकूमत में आप बरसर रोजगार थे। इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की आपने तस्दीक की थी। इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम जब सिंध में ठट्टा इलाका सिंध में आपने दायरा बांधा तो उस वक्त वहां का जो हाकिम वक्त था जामनंदा था सिंध का। तो हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम को यह पता चला कि बादशाह हमको यहाँ से इखराज कराने वाला है, यहाँ से निकालने वाला है और फौज को भेजने वाला है। तो हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम एहतियातन कांटे की बाड़ लगा लेते हैं अतराफ व अकनाफ में दायरे के। इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम जब दायरे के अतराफ व अकनाफ में कांटे की बाड़ लगाते हैं तो उस वक्त इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के सामने मलिक गौहर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि अपन भी फौज को तैयार कर सकते हैं, बंदे के पास कीमिया बनाने की तरकीब है, सोना बना सकता है और फौज को भी खरीद सकते हैं। उस वक्त हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम अपने बगल में बुत को दबाए हुए बंदे की सोबत और संगत में हो, दायरे से निकाल दो इसे। दायरे से निकाल दिया जाता है और जब दायरे से निकाल दिया जाता है तो 3 दिन तक दायरे के बाहर पड़े हुए रहते हैं। 3 दिन तक दायरे के बाहर पड़े हुए रहते हैं, अंदर नहीं आते हैं। और हजरत इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की इश्क व मोहब्बत में, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इश्क व मोहब्बत में
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عشق و محبت میں آپ نے دائرے کے در کو نہیں چھوڑا، در کے باہر آپ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے دائرے کے باہر جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ 3 دن سے دائرے کے باہر پڑے ہوئے ہیں حضرت ملک گوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے آ کر بیان فرماتے ہیں کہ میران جی، ملک گوہر دائرے کے باہر 3 دن سے بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے دائرے کے اندر آنے دو، مگر اس سے پہلے یہ کہو کہ کیمیا کو جھٹک کر آئے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حکم کی بنا پر آپ باڈی کے پاس جاتے ہیں اور کیمیا کو جھٹکتے ہیں، ڈبے کو پھینک دیتے ہیں اور دائرے میں آتے ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی لانے کے لیے کنویں پر بندگی میاں سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیمیا کے چند خطرات کو لے کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تانبے کے لوٹے پر جب ملتے ہیں تو خالص سونا بن جاتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ کر حال واقعہ بیان کرتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے توڑ ڈالو اور دائرے میں الگ سب کو تقسیم کر ڈالو، دائرے میں تقسیم کر ڈالو۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اسے توڑ دیا جاتا ہے اور دائرے میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کے چند فقراء بازار خریدنے کی نیت سے بازار جاتے ہیں۔ جب بازار خریدنے کی نیت سے بازار جاتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے لیے جب واپس اپنے حجرے سے نکلتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ دائرے میں فقراء موجود نہیں ہے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے سوال کیا کہ دائرے کے فقراء کدھر گئے؟ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے بیان کیا گیا کہ جو آج سویت بٹی تھی وہ سویت لے کر بازار خریدنے کے لیے گئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا اتنی سی دنیا انہیں مل گئی تو بندے کے بیان قرآن سے اور اللہ کی نماز سے وہ دور ہو گئے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری اگر دنیا اگر انہیں مل جائے تو یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بندگی میاں یوسف مہاجر کبار رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کے سفر میں ہیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ۔ جب تھک کر ایک مقام پہنچتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے یہ پوچھتے ہیں کہ میران جی وہ وقت کب آئے گا محمدیوں پر جو سب سے سخت گیر ہوگا؟ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت یہی ہے، تمہاری قابلیت تمہارا ظرف اس وقت اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تم عشق الہی میں، عشق رسول میں، عشق مہدی موعود علیہ السلام میں یہ ڈوبے ہوئے تھے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ تمام دنیا کو چھوڑ کر یہ اللہ رب العالمین کے ہو گئے تھے۔ یہ کیوں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے؟ تو معلوم یہی ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس انہیں رب تعالیٰ مل رہا تھا، انہیں وہاں پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل رہے تھے، وہاں پر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام مل رہے تھے، وہ ان کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے، یہ درس دے رہے ہیں صحابہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کہ ایسی محبت کرنا چاہیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے، حضور پاک علیہ السلام سے اور اللہ رب العالمین سے۔ پھر آئیے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ لوگ ملتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کا نام بیان کیا گیا حدیث مبارکہ میں آیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینڈے کی کھال لپٹے ہوئے، ان کے پیر میں پہننے کے لیے چپل میسر نہیں ہے، سر پہ باندھنے کے لیے امامہ میسر نہیں ہے، اور جسم پر اوڑھنے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے۔ تو وہ عشق الہی میں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے دیوانے ہو چکے تھے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
وہ اپنے جسم پر مینڈے کی کھال کو لپٹ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چلے آتے ہیں تو حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلیل القدر صحابہ موجود تھے اور حضور پاک علیہ السلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشارہ فرماتے ہوئے وہ دیکھو کہ وہ اللہ کا عاشق آ رہا ہے اور اللہ کے رسول کا عاشق آ رہا ہے اور وہ سچی ترک دنیا کر کے آ رہا ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بچپن میں دیکھا کرتا تھا اور حضور پاک علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے اشک بار ہو جاتے ہیں, آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں بے ساختہ. حضور پاک علیہ السلام صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ عشق الہی میں, یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام دنیا کو چھوڑ کر یہ اللہ کی راہ میں آ رہا ہے, یہ سچا عاشق ہے, یہ سچی ترک دنیا کر کے آ رہا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے پاس جب آتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو میں اپنے اس کے بچپن میں دیکھا کرتا تھا, اس کے کپڑے ملک شام سے سل کر آتے تھے اور یہ 200 درہم کے سوٹ یعنی کہ کپڑے پہنا کرتا تھا اس زمانے میں, بہترین مشروبات وہ پیا کرتا تھا, مرغن غذائیں کھایا کرتا تھا. ان تمام چیزوں کو وہ چھوڑ کر خدا کی راہ میں آج سچی ترک دنیا کر کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عشق الہی میں تمام دنیا کو بالا تر رکھتے ہوئے چھوڑ کر خدا کی یاد میں وہ آ رہا ہے. حضور پاک علیہ السلام اشک بار ہو جاتے ہیں. تو معلوم کیا ہو رہا ہے, حضور پاک علیہ السلام کے پاس جو اصحاب حضور پاک علیہ السلام تھے ویسی حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بھی حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت و سنگت میں رہنے والے اصحاب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جماعت تھی. پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ مومن توکلی رضی اللہ تعالیٰ شیخ مومن توکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور محبت دیکھیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے کہ کیسا عشق تھا, کیسی محبت تھی. کئی ہزار مرید آپ کے تھے. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب بدر میں تشریف لائے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کا شور و غل لوگوں میں ہوا تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے آپ ملاقات کرنے کے ارادے سے پہنچے اور آپ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دعوت دی اپنے گھر آنے کی. اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو جب دعوت دیے تو اس وقت حضرت شیخ مومن توکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے لیے پانی گرم کرتے ہیں. پہلے گھر میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام تشریف لائے جب اور آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ تھک کر آئے ہیں اور تھوڑا سا غسل لے لیجئے. تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب اپنا پیرہن اتارتے ہیں تو مہر ولایت جو آپ کے پشت مبارک پر تھا تو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں. تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی آپ تصدیق فرماتے ہیں. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جب تصدیق فرماتے ہیں تو تمام متقدین مریدین کو چھوڑ دیتے ہیں, ہر چیز کو وہ چھوڑ کر خدا کی یاد میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ صحبت و سنگت میں ہو جاتے ہیں. تو اس وقت روایت میں آیا شیخ مومن توکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے متقدین مریدین نے سوال کیا, یہ پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ سے سوال کرے گا کہ اے مومن تو اپنی خدا کی بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر آیا ہے تو آپ اس وقت کیا جواب دو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ تو میں قربان جاؤں حضرت شیخ مومن توکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان دو آنکھوں کو پیش کروں گا جو دو آنکھیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو ان سے میں نے دیکھا ہے اور مہر ولایت کو جو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پشت مبارک پر پیٹھ پر ہے اس کو میں نے دیکھا ہے ان آنکھوں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ان دونوں آنکھوں کو میں پیش کروں گا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان کو عشق تھا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے. یہ ہمیں درس دے رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کو بالا تر رکھتے ہوئے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے رسول سے اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے
سچی محبت کرے تو معلوم یہی ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ کو عشق و محبت تھا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں، حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مرض الموت میں ہے، بستر پر فریش ہے، اور آپ کے گھر والے پریشان ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، اور ادھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں۔ روایت میں آیا حدیث مبارکہ میں کہ گھر کے لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے جانے کے غم میں رو رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کیا آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، اس لیے خوش ہوں کہ برسوں سے آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بچھڑا ہوا ہوں، اب میں مر جاؤں گا، جا کر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاؤں گا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عشق مہدی موعود علیہ السلام میں جو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اصحاب تھے، یہ سب کے سب ڈوبے ہوئے تھے اور دنیا کو چھوڑ دیے تھے، دنیا ما فانی کو چھوڑ کر وہ ابدی دنیا کی طرف لبیک کہنے والے تھے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں ترک دنیا کر کے، سچی ترک دنیا کر کے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ، نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ان کی صحبت و سنگت میں چلے گئے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہمیں درس دے رہے ہیں دنیا ما فانی کو، دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس دنیاوی زندگی سے تمہارے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ تو ہم اس دنیا کو چھوڑ کر ابدی دنیا کی طرف ہمیں کوچ کرنا ہے، تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام سے، مہدی موعود علیہ السلام سے دل و جان سے زیادہ ہم ٹوٹ کر محبت کریں، جس کے متعلق قرآن مجید میں آیا قوم مہدویہ کے تعلق سے مَن یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میں ایک قوم کے ساتھ آؤں گا جو مجھ سے محبت کرتی ہے، میں ان سے محبت کروں گا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، قوم مہدویہ وہ قوم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کرنے والی ہے، دنیا کو چھوڑ کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہے، سب سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ٹوٹ کر، دنیا سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر آئیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم جو بن دیکھ کر ایمان لاتی ہے اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بیان کروں، حکایت ہارون رشید بادشاہ تھے۔ ہارون رشید بادشاہ کی زوجہ تھی زبیدہ خاتون، دونوں سیر پر نکلتے ہیں، بیچ کی طرف جاتے ہیں اور ٹہلتے ہوئے سیر کرتے ہیں۔ وہاں پر بہلول دانا جو مسجد تھے ریت کے گھر بنا رہے، مٹی کے گھر بنا رہے تھے، محلات بنا رہے۔ تو بہلول دانا سے زبیدہ خاتون نے یہ پوچھا کیا یہ گھر بکنے کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ گھر بکنے کا ہے۔ بہلول دانا سے اس نے پہلے سوال کیا زبیدہ خاتون نے کہ یہ گھر جو تم بنا رہے ہو وہ کس کا ہے اور کیوں بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو اس وقت زبیدہ خاتون نے کہا کہ یہ بکنے کا ہے تو میں اس کی خریدار ہوں، میں اسے خریدنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں تو خریدار ہے تو 10 درہم دے اور اسے خرید لے۔
10 درہم لیتے ہیں اور وہ زبیدہ خاتون سے کہتے ہیں جہاں تیرا جنت میں محل بن گیا، اور وہ پیسے لیتے ہیں دریا میں پھینک دیتے ہیں، سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اور ہارون رشید بادشاہ اپنی زبیدہ خاتون اپنی بیوی سے مذاق اڑاتے ہوئے راستہ تمام آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جنت میں گھر مل گیا تجھے، پیسے کے پیسے چلے گئے اور تجھے جنت میں گھر بھی نہیں ملا۔ تو اس وقت رات ہوتی ہے، جب آرام کرنے کے لیے بستر پر ہارون رشید بادشاہ لیٹتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ خواب میں جنت بتائی گئی، اور جب جنت بتائی گئی تو جنت میں ایک محل ہے، اس محل کے دروازے پر زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہارون رشید بادشاہ جب جاتا ہے اس گھر میں داخل ہونے کے لیے، محل میں داخل ہونے کے لیے، تو وہاں پر داروغہ یعنی کہ دربان ٹھہرا ہوا رہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، اندر داخل ہوتے رہتے ہیں ہارون رشید بادشاہ، تو اس وقت ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کس کے گھر میں داخل ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ میری بیوی کا گھر ہے، میں اس میں داخل ہو رہا ہوں۔ یہ تیرا نہیں ہے بلکہ تیری بیوی کا ہے، تو باہر نکل جا۔ ہاتھ پکڑ کر جب کھینچتے ہیں تو ہڑبڑا کر نیند میں سے اٹھتے ہیں، تو بہلول دانا کے پاس پھر پہنچتے ہیں اور جا کر بیان کرتے ہیں کہ میں یہ گھر خریدنا چاہتا ہوں، تو جو بنا رہا ہے۔ تو بہلول دانا یہ بیان فرماتے ہیں اب اس کی قیمت دگنی ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میری بیوی کو تو تم نے 10 درہم میں دیا اور مجھے قیمت دگنی کر کر دے رہے ہو، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بیان فرمایا وہ بن دیکھ کر خریدی تھی، تو دیکھ کر خریدنے کے لیے آیا، اس لیے اس کی قیمت دگنی ہو گئی۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، جو بن دیکھ کر ایمان لے کر آتے ہیں ان کا عشق، ان کی محبت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ تو معلوم کیا ہو، دنیا ماں فانی کو چھوڑ کر، یہ دنیا کو چھوڑ کر وہ ابدی دنیا کی طرف کوچ کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، جس کے متعلق حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو دنیا سے ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرے گی۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ دنیا سے ٹوٹ کر محبت کرنا ہے حضور پاک علیہ السلام سے۔ اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اصحاب نے ہمیں یہ درس دیا، ہمیں یہ تعلیم دی، ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کو چھوڑ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے محبت کرو اور عشق کرو۔ عشق کرنے کا، محبت کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ ٹوٹ کر محبت کرنا ہے، دل و جان سے زیادہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو چاہنا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا ہے اور اللہ رب العالمین کو چاہنا ہے اور پسند کرنا ہے۔ اور میں بتاؤں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، اس میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے یہ عشق اور یہ محبت تھی کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ جب بدر میں تشریف لائے قاضی علاء الدین بدری حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کچھ تاخیر کر کے آتے ہیں۔ محبت دیکھیے، قاضی قضا تھے، بہت بڑے قاضی تھے، کئی آپ کے شاگرد تھے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت و سنگت میں جب آتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے خدا کی راہ میں آنے کے لیے اتنی تاخیر کیوں لگا دی؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ بندے نے کپڑوں کو پاک کر کے خیال کیا کہ بندے کے کپڑوں کو پاک کر کے آپ کی صحبت و سنگت میں آئے ملنے کے لیے، تو اسی لیے تاخیر ہو گئی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قربان جاؤں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے، آپ نے ارشاد فرمایا تیری جو سفید لباس تیرا جو نظر آ رہا ہے یہ تیری نجات کا باعث بننے والا نہیں ہے، پہلے تیرے دل کو دھو کر آ۔ تو وہ بات ان کے دل پر اتنا اثر کر جاتی ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ بیعت کرتے ہیں اور ترک دنیا کر دیتے ہیں، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت و سنگت میں ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ تمام دنیا کو چھوڑ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس کیوں دوڑے چلے آ رہے تھے؟ تو معلوم یہی ہو رہا ہے وہاں پر اللہ مل رہا تھا، وہاں پر حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی مل رہی تھی اور عشق الہی تھا اور عشق مہدی موعود علیہ السلام تھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ وہ دنیا کو چھوڑ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ہو گئے تھے۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت تک مہدویت پر دائم و قائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں پر کر ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے نور سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور کر ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اس دار دنیا میں اور آخرت میں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اس دار دنیا میں اور آخرت میں اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہوئے ہم تمام لوگوں کا ایمان پر خاتمہ بالخیر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ تو سامعین و ناظرین، یہ تھے مولانا مرشد پیر سید عزیز محمد رضی میاں قبلہ جو ہم سب کو مخاطب فرما رہے تھے۔ تو میں پیر و مرشد کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم کو فراہم کیا۔